اللہ کا غضب اور اس کی لعنت حقیقی ہے۔ یہ واقع ہوتی ہے اور آتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور وہ اللہ کے غضب، اس کی ناراضی، اس کی لعنت اور اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہمیں اور پوری انسانیت کو اللہ کے غضب اور اس کی ناراضی کے بارے میں متنبہ کیا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ اگر کوئی بہت طاقتور انسان آپ سے ناراض ہو جائے تو یقیناً آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ ایک آسان مثال لے لیں، اگر باہر ایک غصے میں شیر کھڑا ہو تو کوئی بھی اس جگہ سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم ایک جانور سے تو ڈرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کائنات کے خالق سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوئی ہے، جو قرآن کی ابتدائی سورت ہے۔ اس میں ایک دعا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سب سے اہم دعا ہے جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ اے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے بعد اسی سورت میں سیدھے راستے کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب بھی ہے، اور ممکن ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو اس کے غضب کا سبب بنے۔ یہاں جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اسے چھوڑ دیا۔ اہل کتاب میں سے بھی اور دیگر لوگوں میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے حق کو جان لیا، نشانیاں دیکھیں، مگر پھر بھی انہوں نے اسے چھپا لیا، بدل دیا اور قبول نہ کیا، صرف اس لیے کہ وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا۔ یہی بات ہم سب پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم حق کو جانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، سنت کو جانتے ہیں، پھر بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہم اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔